اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت رسول کے بغیر مقام قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی اطاعت کرتا ہے، سب کچھ تقاضائے شریعت کے مطابق کرتا ہے، تو وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور جس کو اپنا محبوب بنائے گا پھر اس کو گندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اب ہم ذرا اس پوری آیت کی جو وضاحت ہے، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، اپنے بارے میں غور و تفکر کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہم مسلمانوں نے بھی محبت میں، جوش عقیدت میں کچھ ایسی چیزیں اختیار کی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں، صحیح ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی کروا دیں گے۔ لیکن ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ، اور وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ علماء سے یا مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کیا جاتا، اپنی سوچ کے مطابق ہم کچھ چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کے ذریعے ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام قرب عطا فرما دے گا، ہم سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں کی بات تو بعد میں کرتا ہوں، پہلے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ پہلے علماء تلقینات کرتے تھے، سمجھاتے تھے، عوام نے اس کو پہلے علماء کی باتوں کو قبول کیا، لیکن اب جب یہ تمام معاملات عوام کے ہاتھ میں چلے گئے تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو گیا۔ اب عوام خود اس میں ایسی لگ گئی ہے کہ آپ منع کر کے دیکھیں، وہ خراب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر لائٹنگ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا ہوں کہ لائٹنگ ہونی چاہیے سرکار کے پیار میں، محبت میں، اگرچہ براہ راست اس کا حکم موجود نہیں، لیکن کوئی محبت رسول میں کرے تو ہو سکتا ہے اس کو اس کے ثواب بھی ملے۔ لیکن جس طریقے سے اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ غریب ملک ہے، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، لوگ بیمار ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، باپ بوڑھا ہو رہا ہے، لڑکے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ پہلے 4 بہنوں کی شادی کرو گے تو پھر تمہاری شادی ہوگی، نہ ان کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، نہ اس نوجوان کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ ایسے ملک میں اربوں روپے کی لائٹنگ کرنا، وہ بھی کس وجہ سے؟ مقابلے بازی۔ جو تم نے کتنے کی ہے اس دفعہ علاقے میں؟ 10 لاکھ کی، ہم 20 لاکھ کی کریں گے۔ تم نے 40 لاکھ کی، ہم 50 لاکھ کی کریں گے۔ اب کی دفعہ ایک شہر میں تقریباً 22,000 چراغ جلائے گئے، چھوٹے چھوٹے چراغ سرکار کی محبت میں۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے چراغ، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا وہ میڈیا نے اس کو کوریج دی، تو ہمارے ہاں پھر اپنا نام روشن کرنے کا تو بڑا ایک جذبہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا بھی کروں تو پھر اس کو دکھایا جائے چودھری صاحب نے کیا ماشاءاللہ کارنامہ کیا۔ تو دوسرے شہر والے، تیسرے شہر والے اب اس مقابلے میں لگ گئے کہ تم نے 22,000 کیا تو ہم اتنا کریں گے کہ انشاءاللہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام آ جائے گا۔ اب وہ اس میں لگ گئے۔ اچھا پھر تغرے وغیرہ روڈوں پر سجانا، یہ وہ، چلے سجاوٹ کوئی بات نہیں، لیکن اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جب نائٹ ہوتی ہے، لائٹیں جلتی ہیں جگمگ، اب وہ گھر سے عورتیں باہر نکلتی ہیں، مرد باہر نکلتے ہیں، یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ لائٹنگ دیکھنے کے لیے۔ اس میں پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اتنا مردوں عورتوں کا اختلاط ہو جاتا ہے روڈوں پر، اتنی بدنگاہی اور اس قدر خرافات ہو رہی ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی گناہ، کثیر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب یہ تمام جو چیزیں کوئی کر رہا ہے تو وہ محبت رسول میں ہی کر رہا ہے، کوئی بھی نفرت کی وجہ سے تو نہیں کر رہا نا، توہین کا ارادہ تو نہیں ہے، مذہب کو بدنام کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ لیکن ان کی غلطی ایک ہے کہ وہ ان تمام کاموں کے کرنے سے پہلے صحیح علماء سے، مفتیان کرام سے رائے طلب نہیں کر رہے۔ انہوں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بس وہ 100% بالکل درست ہے، اب ہمیں اس سے روکا نہ جائے، اور اس میں اب روز بروز اضافہ ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لائٹنگ ضرور کریں۔ مثال کے طور پہ 40 لاکھ کی لائٹنگ ایک علاقے میں ہو رہی ہے، 40 لاکھ، یہ تو ایک گلی ہے ہمارے وہاں پر کھارا در میں، وہاں پہ سنا ہے کہ 40 لاکھ کی لائٹ کرتے ہیں ایک گلی کے اندر، بس 40 لاکھ، 40 lakhs۔ اگر 1 لاکھ کی آپ لائٹ کریں اور 49 لاکھ سرکار کے نام پر ہی ان کے غریب امتیوں میں تقسیم کر دیں تو کیا پرابلم؟ انداز بدلنے کی ضرورت ہے نا۔ اربوں روپے کی لائٹ جلا کر 12 روز کے اندر آپ کیا نتیجہ حاصل کر رہے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے، بتائیے کیا کر رہے ہیں بھائی؟
جی وہ محبت رسول دکھانا چاہتے ہیں، جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ جذبہ ہمارے اندر حقیقی طور پہ پیدا ہی نہیں ہو رہا کہ جو ہمیں اطاعت رسول کی طرف مائل کرے۔ تماشا بن گیا ہے سب کچھ، کہ عورتوں مردوں کے اختلاط ہیں اور میوزک چل رہے ہیں، بعض جگہ ریکارڈنگز چل رہی ہیں، اتنی کان پھاڑ دینے والی ریکارڈنگز، کوئی بیمار ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں گھر میں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آدھی روڈز بلاک کر کے، آپ کے یہاں بھی جلوس نکلتے ہیں لیکن بڑی اچھے طریقے سے، منظم طریقے سے۔ ہمارے وہاں پہ ایک جلوس کوئی پرواہ نہیں ہے، اس میں لڑکے اب آگے چلتے ہیں، کوئی ٹھیلا کھڑا اس کو اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیا، یہ وہ مسئلے، اور پھر وہ بنائے جاتے ہیں خوبصورت ڈیکوریشن پیسز رکھے جاتے ہیں بڑے بڑے، ان میں آدھی روڈ بلاکس ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن لوگ اگر روڈ پہ نکل رہے ہیں تو جگہ نہیں مل رہی گاڑی چلانے کے لیے، گھنٹے گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں آفیسز کے اندر۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل توجہ، اس میں حقوق العباد کی تلفی بھی ہوتی ہے اور پھر اس پہ تنقید کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنانے کے بعد بس یہیں بریک ہے اور بس ہے، بس ہم نے لائٹ کر لی ہے، ہم نے 12ویں پہ کھانا کھلا دیا ہے، ہم نے جلوس نکال دیا ہے، ہم نے نعت خوانی کر لی ہے، نعت خوانی میں شرکت کر لی ہے، بس کافی ہے۔ حالانکہ خود اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اطاعت رسول کا حکم ارشاد فرما رہا، تو اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے یہاں پر بھی جو ہے وہ خواتین کے جلوس سنا ہے کہ نکلتے ہیں، یا عورتیں بھی جلوس میں نکلتی ہیں، تو وہ شرعاً بالکل غیر مناسب ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جلوس میں زیادہ سے زیادہ نکلنا مستحب ہوگا۔ مستحب مینز کریں تو ثواب ملے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک مستحب کام کے لیے خواتین کا روڈوں پر نکلنا یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اب وہ بہنیں مطلب بعض اوقات جلوس میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں، پھر فوٹو بھی کھینچ رہی ہوتی ہیں آگے کھڑی ہو کر، چہرے کھلے ہوئے ہیں، بعض نے پردہ کیا ہے، بعض نے نہیں کیا ہوا، اور بدنگاہیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا محبت رسول میں، اور پھر یہ سمجھنا کہ اب چونکہ ہم محبت رسول میں یہ کام کر رہے ہیں تو ضرور ہم سے درگزر کیا جائے گا، ضرور ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔